بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور جو کہانی میں شروع کر رہی ہوں یہ قسط پر کہانی ہے، اور اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو اس کی اگلی قسط آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تیز ہوا کے ساتھ اب بارش کی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ وہ برآمدے میں پریشانی سے ٹہلتے ہوئے شجاع احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی بیرونی گیٹ پر دستک ہوئی۔ وہ جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ بابا، وہ رمشا ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شجاع احمد کی سماعتوں میں ردا کی آواز گونجی۔ ان کے قدم وہیں تھم گئے۔ شاید کسی سہیلی کے گھر رک گئی ہوگی۔ وہ سر جھٹک کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے اس کی دوست کو کال کی ہے مگر وہ کہتی ہے کہ آج رمشا آئی ہی نہیں، ریتا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ بار بار اضطراب کی حالت میں پیشانی مسل رہی تھی۔ کیا کالج نہیں گئی تو پھر کہاں چلی گئی؟ اب کی بار شجاع احمد کو صحیح معنوں میں پریشانی نے آ گھیرا۔ موسم بھی خراب ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے لاؤنج میں داخل ہوئے جہاں مسرت بیگم شجاع احمد کا ہی بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ رمشا ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی، شام ہو گئی ہے، موسم بھی اتنا خراب ہے، اور اس کی دوست کہہ رہی تھی کہ وہ آج کالج ہی نہیں آئی۔ نہ جانے کہاں کس حال میں میری بیٹی ہوگی۔ سر پر دوپٹہ باندھے وہ بیان کرنے لگی تھی۔ ریتا ان کے پاس بیٹھ کر تسلیاں دینے لگی۔ میں اس کی سہیلیوں کے گھر پتہ کرتا ہوں، تم بھی ریتا اس کی سہیلیوں کو کال کر کے معلوم کرو۔ کندھے پر رکھا صافہ سر پر باندھ کر وہ واپس گھر سے باہر نکل گئے۔ امی صبر کریں، پلیز مت روئیں۔ ریتا نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا جو آنسو سے تر تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کالج بھی نہیں گئی تو پھر کہاں ہوگی؟ مسرت بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ ریتا ان کو گلے سے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ شجاع احمد نے برستی بارش میں اس کی سب سہیلیوں کے گھر پتہ کیا۔ کسی نے نا علمی کا اظہار کر دیا اور کسی نے یہی کہا کہ وہ آج کالج نہیں آئی۔ نہیں، ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ بے جان قدموں سے واپس گھر کی جانب بڑھے۔ بارش کے پانی میں ایک بوڑھے باپ کے آنسو میں شامل ہو گئے تھے۔ جو دکھ اور تکلیف اس وقت شجاع احمد محسوس کر رہے تھے وہی جانتے تھے، یا ان کا خدا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ ان کی اتری شکل دیکھ کر مسرت بیگم نے داڑھی مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ریتا کبھی ماں کو چپ کراتی تو کبھی خود رونے لگتی۔ بس ایک شجاع احمد تھے جو گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چہرے پر دکھ کے ساتھ تھکن کے آثار بھی نمایاں تھے۔ وہ رات ان سب نے آنکھوں میں کاٹی۔ نہ جانے کیوں دکھ یا مصیبت کی گھڑی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے یا وقت گزرنے کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے۔ اگلے دن شجاع احمد پورا دن اس کی تلاش میں سرگرم رہے مگر اس نے انہیں نہ ملنا تھا تو نہ ملی۔ شام ہوتے ہی وہ جھکے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ نہیں ملی رمشا۔ مسرت بیگم بے تابی سے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے کیسے باپ ہو، پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ کروا دو، میری بچی نہ جانے کس مصیبت میں ہوگی۔ مسرت بیگم چیخی۔ ہاں پولیس میں رپورٹ کروا دوں تاکہ بچی کی عزت بھی مٹی میں مل جائے۔ میری شجاع احمد کو بھی تاؤ آ گیا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، میری بچی نہ جانے کہاں کس حال میں ہوگی۔ مسرت بیگم کی آہ و بکا جاری تھی جبکہ شجاع احمد گہری سوچ میں گم پیشانی مسل رہے تھے۔ ریتا لگ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ شادی کر دیتا ہوں رمشا کی۔ میری بہن کتنی بار شادی کی تاریخ لینے آ چکی ہے مگر نہیں، تمہیں تعلیم مکمل کروانی تھی بیٹی کی۔ اب کیا منہ دکھاؤں گا دنیا والوں کو، کن کن سوالوں کے جواب دوں گا؟ میری عزت تو مٹی میں مل گئی۔ وہ غزیلے لہجے میں بولے۔ جوان بیٹی کل سے غائب ہیں، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھے، پھر اچانک ریتا کی طرف گردن گھما کر دیکھا جو ان کے بائیں جانب مسرت کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب تک رمشا کا پتہ چلتا تم گھر میں رہو، کالج جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے اور غم کی شدت سے سرخ تھے۔ ریتا نے خاموشی سے سر جھکا لیا کہ ابھی خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ درمیانی سائز کے کمرے میں ایک طرف بیڈ پڑا تھا، چند کرسیاں اور ایک الماری میں جس میں چند بوسیدہ سی کتابیں پڑی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ رکھا تھا،
وہ بیڈ پر بیٹھی ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی، پھر اٹھ کر الماری کے پاس آئی۔ الماری پر گرد کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی، نہ جانے کتنے سالوں سے یہ گھر بند پڑا تھا۔ کچھ دیر ایک کتاب ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی، مگر گرد سانسوں میں جانے کی وجہ سے اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ کھانستے ہوئے وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ یہ مجھے یہاں چھوڑ کر خود کدھر چلا گیا؟ اتنی ڈسٹ ہے ادھر، اف! اس تنہائی میں بیٹھ کر اسے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ ماما بابا نہ جانے کس حالت میں ہوں گے، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور میں یہاں ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں، ایسا کرنے پر مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ کیا ہوتا اگر میری بات مان لیتے بابا؟ آج یہ سب میں کیوں کرتی؟ رمشا نے سوچا۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب محیط دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارے ڈارلنگ، تم بیٹھی ہو، سو جاؤ، تھکی ہوگی، اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ وہ رمشا کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ پریشان ہوں، ماما بابا کی یاد آ رہی ہے، میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا نا؟ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور وہ جو ہم دونوں کے ساتھ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے ہم کو جدا کر رہے تھے، وہ سب اچھا تھا کیا؟ تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محیط نے اس کا نرم اور نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس طرح روک دی تو پھر میں بھی پریشان ہو جاؤں گا۔ ریلیکس رمشا، اب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو ہمت کرو، کل نکاح ہوگا ہمارا، پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ محیط علی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن محیط کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ رمشا شجاع احمد سے رمشا محیط علی بن گئی۔ نکاح کے بعد وہ شجاع احمد اور مسرت کو یاد کر کے روتی رہی اور ردا کے یاد آنے پر اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ اب تو محیط علی اس کا ہو گیا تھا، مگر پھر بھی دل میں وہ خوشی اور سکون غائب تھا۔ ماں باپ کے آنسوؤں کا بھاری قرض تھا اس پر، وہ بھلا کیسے پرسکون رہ سکتی تھی۔ اگلے دن شام کو وہ لاؤنج میں اضطرابی حالت میں ٹہل رہی تھی۔ آج اسے محیط اپنے ماں باپ کے گھر لے کر جانا چاہتا تھا اور وہ انہی کے رد عمل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی اور گھر والوں کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ کبھی ایک دن کے لیے ان سے دور نہیں ہوئی تھی اور اب شاید ہمیشہ کے لیے۔ کیا مجھے سب ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ مجھے گھر بتانا چاہیے یا نہیں؟ کیا کروں؟ اے خدا، آپ ہی میری مدد کریں۔ وہ سر مسلتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اس نے سیل نکالا اور گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ماں کی آواز سن کر اس کا دل بھر آیا۔ ماما کیسی ہیں؟ بابا اور ردا کیسے ہیں؟ نہ جانے دوسری جانب سے کیا سوال کیا گیا تھا کہ اس نے ضبط غم سے آنکھیں مینچ لی۔ ماما، میں نے محیط سے شادی کر لی، میں آپ سے بہت دور آ گئی ہوں، اب مجھے ہیلو ماما کال کٹ چکی تھی اور اس نے دوبارہ ملانے کی کوشش نہیں کی۔ بس سر جھکا کر رونے لگی۔ وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر چکی تھی اور اب اسے یہ سزا بھگتنی تھی۔ اگلے 2 دن بعد گزر گئے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شجاع احمد اور مسرت لاؤنج میں بیٹھے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ان کی بہن کو بھی رمشا کی گمشدگی کی خبر مل چکی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں شجاع احمد کے گھر پہنچنے والی تھی۔ اچانک ہی لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ مسرت بیگم، جو ہر آہٹ پر چونکا ہو جاتی، فوراً اٹھ کر کال اٹھائی۔ ہیلو رمشا میری بچی۔ ان کی آواز کپ آ رہی تھی۔ شجاع احمد بھی انہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہاں ہو میری بچی؟ آنسو تو اتر سے ان کے چہرے پر ہی بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ ان کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا۔ ریسیور ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ مسرت، کیا ہوا؟ کون ہے؟ شجاع احمد نے ان کے چہرے کی بدلتے رنگ دیکھ کر بے تابی سے پوچھا۔ رمشا، ہماری عزت کو مٹی میں روند۔ اٹک اٹک کا بولتے وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ ساری بات بتاؤ مجھے۔ فون پر کون تھا؟ شجاع احمد نے پتھرائی آنکھوں سے پوچھا۔ رمشا نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ کتنی بار کہا تھا ضد چھوڑ دیں، جہاں لڑکی کی مرضی ہے وہی رشتہ کر لیں، مگر نہیں، میری بات نہیں مانی۔ اب مل گئی نا مٹی میں عزت، ہو گیا سب برباد۔ مسرت بیگم روتے ہوئے بولی۔ بیٹی کی مرضی سے رشتہ کرنے میں کیا حرج تھی، لیکن نہیں، بہن کو رشتہ دینے کے چکروں میں عزت بھی۔ خاموش ہو جاؤ۔ مسرت کی بات کاٹ کر دہاڑے ان دونوں کے تیز بولنے کی آواز سن کر ردا بھی وہاں آ گئی۔ کیسے خاموش ہو جاؤں؟ ہاں کیسے، صرف آپ بھی کی ضد کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑا ہے۔ اگر آپ اس کی بات مان لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ مسرت ان سے بھی تیز لہجے میں بولی۔
شجاع احمد بغیر کوئی جواب دیے کمرے میں بند ہو گئے۔ اندھیرے کمرے میں ان کا تنہا وجود، وہ آج پہلی بار ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ ایک خواب ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو ان کی سسکیاں توڑ رہی تھی۔ پھر اچانک باہر سے ان کی بہن سائمہ بیگم کے بولنے کی آواز آئی، سائمہ آ گئی، میں کیسے اس کو یہ سب بتاؤں گا؟ وہ اپنی بہن کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی ان کو پوری دنیا کا سامنا کرنا ہے۔ ان کی طرح طرح کے سوالات کے جواب دینے ہیں، ان کے طعنے برداشت کرنے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں غلطیاں تھے کہ اب کی بار سائمہ کی چنگاڑتی ہوئی آواز آئی، ارے اپنی بیٹی کے کرتوتوں سے بخوبی واقف تھے تم دونوں، مجھ سے سب چھپایا تاکہ میرا ہیرے جیسا بیٹا اتھیال ہو۔ خاندان بھر میں میری ناک کٹ گئی، ارے میں رضوان کے سامنے اپنی بھتیجی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، اب کیا کہوں گی؟ ایسی بدکار اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا ہے۔ بس آپا بہت سن لی آپ کی باتیں، آپ نے رشتہ اپنی مرضی سے کیا تھا، ہم نے بکرا نہیں بیچا تھا۔ مسرت بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مجھے تمہاری بیٹی کا لچھن نہیں پتا تھا، ورنہ تھوکتی بھی نہ ایسی لڑکی پر۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر شجاع احمد کے سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ کتنے ماہ سے انہوں نے رمشا کا رشتہ اپنے بھانجے عبید سے کیا تھا تاکہ میری بیٹی میرے اپنوں میں رہے، کتنا بھروسہ تھا رمشا پر کہ وہ ان کا مان نہیں توڑے گی، مگر رمشا ان کے مان اور بھروسے کے ساتھ ساتھ ان کا وجود بھی بکھیر گئی تھی۔ اندر وہ ٹوٹ کر رو رہے تھے اور باہر مسرت، بار بار ان کا دل ایک ہی بار دہرا رہا تھا، کاش رمشا میں تمہاری بات مان لیتا۔ شجاع احمد کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، جن کی 2 بیٹیاں رمشا اور ردا تھی۔ پورا گھر ان کی شرارتوں اور کلکلاہٹ سے مہکتا تھا۔ پھر اچانک رمشا کی زندگی میں ایک لڑکا آیا اور وہ سر تا پیر بدل گئی، جس کی شرارتوں پر مسرت بیگم ڈانٹ کر منہ چھپا کر ہنسنے لگتی، اب اس کے چڑچڑے پن سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر رمشا کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ آخر ایک دن انہوں نے اس حقیقت کا علم ہو گیا جب سائمہ بیگم عبید کے لیے اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ دوستو اگر آپ اس کہانی کی اگلی قسط سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نیکسٹ ویڈیو سننا چاہتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا۔